الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ و نعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ قیامہ پر ہمارا مطالعہ چل رہا ہے اور اس کی شروع کی دو آیتوں پہ ہم نے کافی اچھا ڈسکشن کیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا انکار کیا جو وہاں پہ آخرت کے بارے میں چیما گوئیاں کر رہے تھے کہ یعنی آخرت نہیں آئے گی، یہ قیامت کا دن نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی بات کا رد کیا، نہیں آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں وہ قیامت کے دن کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ قسم کھائی کہ وہ قیامت کا دن گواہ ہے، وہ آ کر رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے پھر قسم کھائی ہے۔ یعنی یہ جو نفس لوامہ ہے آپ کے اندر، یہ اس بات پر گواہ ہے کہ آخرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دنیا انکمپلیٹ ہے آخرت کے بنا۔ جو فزیکل لو ہے دنیا میں وہ تو کمپلیٹ ہے، لیکن جو مورل لو کے لوز ہیں وہ اس دنیا میں انکمپلیٹ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی وہ قسم اس آیت میں وہ کھائی تھی۔ یعنی جو اوپر کی 1 نمبر کی آیت ہے وہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قیامت کا آنا بالکل یقینی بات ہے، اور جو آیت نمبر 2 ہے یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دوسری زندگی ضروری ہے انسان کے لیے، کیونکہ انسان ایک اخلاقی وجود بھی رکھتا ہے، اس کے اندر اس کو اچھائی اور برائی کی سمجھ بھی ہے، جس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ جو نیک ہیں اور جو برے ہیں ان نیک کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے، اور جو برے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں ان کو ان کی برائی پر سزا ملے۔ یہ عقلی یہ تقاضا کرتا ہے، اور جو کہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اس لیے وہ آخرت کی دنیا میں وہ ملے گا۔ تو یہی تھا نفس لوامہ۔ یعنی جو نفس لوامہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی برائی کر بیٹھتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تو نے۔ تو وہ ضمیر کا ملامت کرنا، یعنی یہ چیز اس کے اندر ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی قسم کھا لی، اسی نفس کی وہ قسم کھا لی۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوسری زندگی کا آنا ضروری ہے۔ پہلی آیت سے یہ بات ثابت تھی کہ وہ قیامت آ کر ہی رہے گی، یہ بات یقینی ہے، اور دوسری آیت میں یہ بات تھی کہ دوسری زندگی کا آنا ضروری ہے۔ اب جو یہ تیسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ تو یہ تیسری آیت جو ہے اس بات پہ دلیل دیتی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ممکن ہے، پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہو سکتی۔ مشرکین مکہ کو جس بات پہ اعتراض تھا وہ یہی تھا، وہ اس چیز کا بار بار انکار کرتے تھے کہ آخر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں یا ہزاروں برس گزر چکے ہیں، وہ مٹی میں جا چکے ہیں، وہ قبروں میں وہ مٹی ان کے جسم کو کھا چکی ہے، وہ پوری طرح بکھر چکے ہیں، یعنی ان کا ایک ایک پرجا الگ الگ ہو چکا ہے، یا کسی کی ہڈی پوری طرح سڑ گل کر اسی وہ زمین میں مل چکی ہیں، یا کوئی اگر جل کر مرا ہے تو وہ راکھ راکھ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی درندے نے کسی کو کھا لیا ہے تو وہ تو درندے کے پیٹ میں چلا گیا، اور پھر تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں بچا، یعنی وہ کی ویسٹ کے ذریعے اگر وہ باہر آتا ہے۔ اگر کوئی سمندر میں غرق ہو کر مرا ہے، مچھلیوں کے پیٹ کا وہ نوالا بن گیا ہے، تو یہ چیز کیسے پاسبل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ وہ سب دوبارہ مطلب کہ وہ زندہ ہو جائیں گے، ان کا ایک ایک پرجا بالکل وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ چیز پاسبل ہے کیسے، کہ جب انسان مر جائے گا اس کے ریزہ ریزہ اس دنیا میں وہ پوری طرح ختم ہو جائیں گے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ وہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب نہیں دیا، بلکہ جو جواب دیا ہے وہ کوشچن کی شکل میں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے اعتراض کا جو جواب ہے وہ، اور یہ بڑی عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہا، کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کوشچن مارک، اللہ تعالیٰ نے کوشچن کر دیا۔
क्या ये 5 फीट 6 फीट का इंसान ये समझ रहा है कि अल्लाह ताला उसको दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? क्या दोबारा जिंदा करने पे नहीं कादिर है? अगर बात ये कही गई होती कि तुम हादसाती तौर पर, खुद ब खुद एक्सीडेंटली तौर पर, यानी अल्लाह ताला ये बात नहीं कहता। अगर तुमसे बात ये कही जाती कि तुम ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपके पुर्जे वो जुड़ जाएंगे, तो और आपके एक एक कोर ऑटोमेटिक सब जुड़ जाएंगे और आप ऑटोमेटिक एक इंसान बन जाएंगे जैसे कि अब है, तो इस पे एतराज वो किया जा सकता था। अक्ल में आने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं वो अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, यानी अल्लाह ताला ने क्वेश्चन डाल दिया कि इंसान जरा थोड़ा सा सोच कर देख, तू बात किसके बारे में कर रहा है? क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? अल्लाह ताला कह रहा है मेरे बारे में ये गुमान कि हम उसकी हड्डियों को नहीं जमा कर सकेंगे। जो पूरी कायनात का बनाने वाला है, तमाम यूनिवर्स का वो बनाने वाला है, एक एक इंसान को उसने क्रिएट किया है, एक एक मखलूक को उसने क्रिएट किया है। ऐसी ऐसी मखलूक अल्लाह ताला की मौजूद है इस दुनिया में कि हम उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। उन सबको बनाने वाला अल्लाह ताला है। आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मखलूक बनाई है। आप थोड़ा गौर व फिक्र करें। अग- हम इन चीजों को सिर्फ देखकर वो गुजर जाते हैं, हम गौर व फिक्र नहीं करते। आप बकरी को ही देख लीजिए, आप गाय को ही देख लीजिए, अल्लाह ताला ने कैसी बनाई है कि वो सिर्फ एक चारा खाती है। उससे क्या होता है, एक जगह से उसके दूध आता है प्योर, एक जगह से उसका यूरिन आता है और एक जगह से उसका मल आता है। यानी सिर्फ खाती वो घास है और तीन चीजें उसके अंदर से निकल रही हैं और तीनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। गाय के दूध में उसके यूरिन की स्मेल नहीं आती। ऐसे ही क्या आपने ऊंट नहीं देखे अल्लाह ताला ने कैसे इसको बनाया है? 1 महीने का पानी स्टोर वो अपने अंदर कर लेता है। रेगिस्तान में दौड़ता है जहां कोई मखलूक दौड़ नहीं सकती। इतना लंबा, कोई लंबा सफर तय नहीं कर सकते रेगिस्तान की गर्मी का, वहां अल्लाह ताला ने उसके लिए ऊंट को बना दिया। तो अल्लाह ताला ने इतनी मखलूकात बनाई हैं, इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया है, सूरज बनाया है। सूरज को सिर्फ हम सूरज पर अगर गौर व फिक्र करें तो 50,000 एटॉमिक बम के बराबर हर सेकंड में एनर्जी रिलीज करता है अपने अंदर से। उसको ये फ्यूल कौन डाल रहा है? कि सूरज के अंदर ये फ्यूल वो कौन डाल रहा है? उसको कौन रन कर रहा है? अल्लाह ताला ही तो है। अल्लाह ताला ने चांद बनाया, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया। अगर हम सिर्फ अल्लाह ताला की क्रिएशन पे गौर व फिक्र करें तो फिर हम इस चीज का हम खुद हम देखें, क्या अल्लाह ताला मरने के बाद हमें जिंदा नहीं कर सकता? क्या अल्लाह ताला के लिए ये काम मुश्किल है? तो यही अल्लाह ताला ने यहाँ क्वेश्चन मतलब कि दागा है इंसान से। जो इंसान ये एतराज कर रहे थे कि आखिर मरने के बाद जिंदगी कैसे पॉसिबल है, हम कैसे उठ जाएंगे मरने के बाद, हमारे जिस्म कैसे उठ जाएंगे? तो अल्लाह ताला कह रहा है अगर ये बात मेरी तरफ मंसूख नहीं होती, सिर्फ आपसे ऐसे ही कहा जाता है हादसाती तौर पे तुम्हारे जिस्म खुद ब खुद बन जाएंगे, कि मिट्टी में से चीजें निकल कर आएंगी आपकी और ऑटोमेटिक आप दोबारा बनकर खड़े हो जाएंगे, तो इस पे एतराज किया जा सकता है। लेकिन जब ये बात अगर अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूख कर रहे हैं, अल्लाह ताला का दावा ये है कि मैं करूंगा ये काम, तो इस पे एतराज किस बात का? जो रब इतना बड़े बड़े काम कर सकता है वो क्या एक इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदगी नहीं दे सकता? तो इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ क्वेश्चन दागा है इंसान से कि इंसान यहाँ थोड़ी देर ठहरे और सोचे कि वो बात क्या कह रहा है। इस आयत में आंसर नहीं दिया है उनके एतराज पे। अल्लाह ताला ने क्वेश्चन और किया है उनसे। अब आप जरा सोचें, पूरी कायनात पे आप निगाह दौड़ाएं, अपने वजूद पे आप निगाह दौड़ाएं, तो ये चीज अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्लियर कर दी कि ये काम हम करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ किसी बात का जवाब नहीं दिया है। क्या इंसान ये समझ रहा है, ये समझ रहा है कि हम उसकी हड्डियों को जमा ना कर सकेंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने आंसर का जवाब दिया है, आयत नंबर 4 में, क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक बना देने पर कादिर हैं। यानी इंसान ये समझ रहा है कि हम उसके पार्ट्स को नहीं जोड़ पाएंगे।
अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों नहीं जोड़ पाएंगे हम? क्या हमसे नहीं होगा? हमारी कुदरत से ये काम बाहर है, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? हम तो उसकी उंगलियों की जो पोर पोर है ना, उसको भी ठीक जोड़ देने पर कादिर है, उसको भी बना देने पर कादिर है। यानी जो ये बड़ी बड़ी हड्डियां हैं तुम्हारी, या जो जो जिस्म के बड़े बड़े आज़ा हैं कि जिससे इंसान बनता है, ये तो अल्लाह ताला के लिए कि ऐसा ही है कि मामूली काम, अल्लाह ताला के लिए हर काम मामूली है, उसके लिए उसकी कुदरत से कोई काम बाहर है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ये बात समझाना चाह रहे हैं कि तुम सिर्फ हड्डियों की बात कर रहे हो कि अल्लाह ताला हड्डियों को और मांस को कैसे जोड़ेगा? नहीं, अल्लाह ताला जो तुम्हारी उंगली के पोर पोर है ना, जो जैसे हैं एज इट इज अल्लाह ताला वैसे ही बनाएगा, उसमें भी रद्दो बदल नहीं आएगा। यहाँ जो अरेबिक का वर्ड यूज हुआ है वो बनाना यूज हुआ है आयत के लास्ट में, बनाना, जिसमें इसका मतलब होता है फिंगरप्रिंट्स, या जो फिंगर टिप्स होते हैं, जो हमारे फिंगर के लास्ट में होते हैं ना फिंगर टिप्स, इसके लिए यूज होता है अरबिक में बनाना। यानी जो उंगलियों की नोक है आपकी, और उसके अंदर छुपी हुई जो यूनिक लकीरें हैं, जिन्हें आज हम फिंगरप्रिंट्स के रूप में जानते हैं, इसको कहते हैं अरबिक में बनाना। कि हम तो आपके ये जो फिंगर टिप्स हैं, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, ये जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी है, इसको भी बना देने पर कादिर हैं। आप सिर्फ हड्डी और मांस की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ तक वो कादिर हैं। और ये फिंगरप्रिंट्स, ये आयत बड़ी एक साइंटिफिक आयत भी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स का की जिक्र कर दिया। अल्लाह ताला किसी और चीज का भी जिक्र कर सकते थे कि हम तो तुम्हारे नाखून भी बना देने पर कादिर हैं, या जो इंसान की छोटी से छोटी चीज हो सकती है, अल्लाह ताला उसका जिक्र कर देते। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने यहाँ खास तौर पर बनाना जो वर्ड अरेबिक में है उसका यूज करके, यानी फिंगर टिप्स जो है आपके, फिंगरप्रिंट जो है आपके, हम उसको जोड़ देने पर भी कादिर हैं, ये जो कहा है, ये बड़ी साइंटिफिक आयत यहाँ बन जाती है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर इंसान की उंगलियों की जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल यूनिक होते हैं। और ना सिर्फ हर शख्स के, यानी एक इंसान के दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स भी आपस में आंख मैच नहीं करते। अगर आप फोन में, अगर आपने लॉक लगाया होगा फिंगरप्रिंट वाला, तो आपने अगर राइट थंब लगाया है तो वो लेफ्ट से नहीं खुलेगा, क्योंकि राइट थंब के फिंगरप्रिंट आपके अलग है, और जो लेफ्ट आपका थंब है उसके फिंगरप्रिंट आपके अलग है। इतनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, और ये मैच नहीं करती। यानी इंसान की आपस के हाथ की लकीरें भी मैच नहीं करती, और एक इंसान की दूसरे इंसान से भी मैच नहीं करती। दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स कभी एक हुए नहीं हैं आज तक। इतने अरब इंसान, 8 अरब इंसान तो आज इस दुनिया में मौजूद हैं, कभी भी किसी के फिंगरप्रिंट सेम हो ही नहीं सकते। देखें कितनी कलाकारी है। हम अपने फिंगरप्रिंट पे गौर फिक्र करें, हम अपने पड़ोसी का हाथ लें, उसके फिंगरप्रिंट को देखें, आपको देखने में लगेगा कि अंतर तो नहीं है, वो कुछ लकीरें ही हैं। ये अलग अलग कैसे हो रही हैं? अल्लाह ताला ने क्या कारीगरी कर दी? 8 अरब हाथ, 8 अरब लोग इस दुनिया में मौजूद है, और 8 अरब के जो फिंगरप्रिंट्स होगा वो कितने हो गए? अगर सिर्फ आप दो हाथ एक इंसान के लेते हैं, तो उसमें भी देख लीजिए 16 अरब फिंगरप्रिंट तो अभी मौजूद हैं। और कितने इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आ चुके हैं, और कितने इंसान आने आने वाले बाकी हैं, किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। या मिलते हैं? यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे भी अगर पैदा होते हैं, उनकी हर एक चीज सेम होती है। उनका उनकी आंखें सेम हो, उनका नक्शा सेम हो, उनको पहचानना मुश्किल हो जाए कि इनमें से कौन छोटा है कौन बड़ा है। जो आपने मूवीज में देखा होगा, अगर कभी पहले देखा होगा, तो बिल्कुल वो डिट्टो होते हैं जो जुड़वा है, और आज भी मौजूद है। हमारे आसपास आपको देखने को मिलता होगा कि कितने जुड़वा लोग मौजूद हैं जिनको पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनके भी फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते, उनके भी फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते। और आज की डेट में ये जो फिंगरप्रिंट का अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, ये तो एक बड़ी बड़ी साइंटिफिक आयत हो गई।
آج کی ڈیٹ میں ہم ان فنگر پرنٹس کے ذریعے کافی ان کا یوز بھی کر رہے ہیں. جیسے اگر ہمیں جو کرمنل انویسٹیگیشن اگر ہمیں کرنی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم فنگر پرنٹ کا یوز کرتے ہیں. اگر ہمیں فورینسک انویسٹیگیشن کرنی ہے تو فنگر پرنٹ کا یوز کرتے ہیں. جیسے آپ نے سی آئی ڈی وغیرہ میں دیکھا ہوگا وہ تو فنگر پرنٹ ہی لے کر پورا کیس سولو کر دیتے ہیں. اگر یہاں مرڈر ہوا ہے آس پاس ایک مطلب فورینسک ٹیم بلاؤ, وہ دیکھتے ہیں فنگر پرنٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آس پاس کون لوگ تھے, ان لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کے فنگر پرنٹ میچ کرتے ہیں, جس کے میچ ہوگا کیس سولو, یہ ہے مجرم, اس نے کیا ہے قتل. تو یہ سب وہ کیسے پاسبل ہوا, یہ فنگر پرنٹ کے ذریعے پاسبل ہوا, ادروائز یہ پاسبل نہیں تھا. یہاں تک کہ اس کا اتنا کامن یوز ہو چکا ہے کہ بایو میٹرک جو سیکیورٹی ہوتی ہے نا اس میں ان چیزوں کا یوز ہونے لگا. جیسے گھر کے باہر اگر آپ انگوٹھا لگائیں گے تو آپ کا ڈور اوپن ہو جائے گا, یا جو اٹینڈنس لگتی ہے ہاسپٹلس میں یا کہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں, تو وہاں آپ کو فنگر پرنٹ لگ کر آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے تاکہ آپ حاضر ہیں. اور جب آپ چھٹی پر جاتے ہیں تو فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو وہ آپ کا ٹائم ریکارڈ ہو جاتا ہے, آپ کتنے بجے آئے تھے اور کتنے بجے آپ یہاں سے جا رہے ہیں. جیسے پاسپورٹس ہو گئے, آدھار کارڈس ہو گئے, تو اس میں کیا ہے, اس میں سب یہی تو یوز ہے کہ انہی کا تو یوز ہے نا ہمارے فنگر پرنٹس کا. کیونکہ فنگر پرنٹ جو ہے نا ہر انسان کی الگ ہے. یہ بات اتنی میں نے تفصیل سے کیوں بتائی آپ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی نا کیوں نہیں, انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیوں نہیں, ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنانا ورڈ یوز کیا ہے یعنی پور پور تک, جو ہر انسان کی آئیڈینٹی الگ ہوتی ہے, ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں, ہم تو اس کو سیم ایسا ہی بنا دینے پر قادر ہیں جیسے اس کے تھے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں کہی ہے. اور جبکہ آپ کو پتا ہے فنگر پرنٹ یہ کب ڈسکور کیے ہیں لوگوں نے, لوگوں کو کب پتا لگا ہے کہ یہ سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں, 1892 میں ایک سائنٹسٹ ہے فرانسس وہ گیلٹن فرانسس گیلٹن, انہوں نے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہوتے ہیں. 1892 میں لوگوں کو پتا چلا, انسانوں کو پتا چلا, لیکن اللہ تعالی نے 1400 سال پہلے اس بات کا ذکر قرآن میں کر دیا. اور جو انسان دوبارہ اٹھیں گے تو انسانوں کو بنانے کے لیے دو چیزیں چاہیے ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا آج بھی, اگر ہمیں ہڈی مل جاتی ہے, وہ ڈائناسور کی اگر ہمیں ہڈی مل جاتی ہے, یا اس ہڈی میں سے کیا کرتے ہیں ڈی این اے نکالتے ہیں, ڈی این اے سے پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس ڈی این اے کو یوز کر کے ہم وہ ڈائناسور دوبارہ کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک ابھی جدید مطلب کہ سائنس پہنچ چکی ہے کہ اس سیل سے ہم ایک اس کا ڈی این اے لے کر ہم اس کو پرجنن وغیرہ کر کے یا جو بھی پروسیس ہوگا ان کا دوبارہ ڈی این اے سے وہ اس کو بنا دینے پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں, یہ پاسبل ہو چکا ہے آج کی سائنس میں. تو ایک تو ڈی این اے بڑا اہم ہوتا ہے انسان کے اندر, اور دوسری جو چیز اہم ہے وہ ہے فنگر پرنٹس. یعنی اگر میں کہوں ڈی این اے پلس فنگر پرنٹس تو نکل کر آئے گی ٹرو آئیڈینٹی, یعنی ہر انسان کی ایک الگ آئیڈینٹی ہے. ہر انسان کا ڈی این اے الگ ہے, ڈی این اے جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ایک جو اس کی وہ نسل ہے وہ چلتا ہوا آتا ہے, اور اس کے فنگر پرنٹس. تو اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو انسان کی ٹرو آئیڈینٹی بنتی ہے, یعنی وہی انسان اٹھ کر وہ کھڑا ہوتا ہے, اس سے بنتا ہے پرفیکٹ جسم. تو اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم تو اس کا ڈی این اے جو ہے وہ بھی ایز اٹ از رکھیں گے, اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ بھی ایز اٹ از رکھیں گے. ہم تو یہ اس کو جوڑنے پر اس طرح قادر ہیں. یعنی ایک انسان کا جسم ہے وہ مٹی میں مل چکا ہے, یعنی اس کی جو کھال ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے جوڑے گا. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک انسان کا فنگر پرنٹ پتا ہے کہ وہ کون سی چیز کہاں جڑنی ہے. بڑی گہرائی ہے اس بات میں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو پرفیکٹلی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا کہ اس کا جہاں فنگر پرنٹ ہوگا وہیں جا کر لگے گا.
एक उंगली में अगर जितनी लाइनें उसकी दुनिया में मौजूद होंगी उतनी ही लाइनें अल्लाह ताला उसकी बना देगा, इतनी आइडेंटिटी अल्लाह ताला उसकी बना देगा। तो यहाँ जो बात कही गई थी कि क्या इंसान ये समझ रहा है कि हम उसको वो दोबारा उठाने पर कादिर नहीं है, या हम उसको वो जोड़ने पर वो कादिर नहीं है? क्यों नहीं? वहां तो अल्लाह ताला ने क्वेश्चन दागा था आयत नंबर 3 में। आयत नंबर 4 में कहा क्यों नहीं, हम तो उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक जोड़ देने पर कादिर हैं। यानी असल बात यह है कि हम उसकी जो पोर पोर हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, उसको भी जोड़ देने पे कादिर हैं। फिर आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने कहा मगर इंसान चाहता यह है कि आगे भी बदअमालियां करता रहे। असल में ये है बात जो आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने कही है। मगर इंसान चाहता यह है कि आगे भी बदअमालियां करता रहे। स्लाइड पे आपको आयत वो शो हो जाएगी, ये भी आयत नंबर 5। तो अल्लाह ताला ने ये जो कहा है कि मगर इंसान चाहता है कि आगे भी बदअमालियां वो करता रहे, यानी जो मोस्टली इंसान होते हैं वो खुदा का इनकार नहीं करते, वो आखिरत का इनकार करते हैं। दुनिया में अक्सरियत जो लोगों की होती है वो आखिरत का इनकार करते हैं, और वो आखिरत का इनकार क्यों करते हैं उसका रीजन इस आयत में बताया गया है। वो इंसान आखिरत का इनकार क्यों करते हैं? ताकि इंसान जो बदअमालियां वो कर रहा है, जो वो जुल्म और जातियां वो कर रहा है, वो आगे भी कंटिन्यू करता रहे। ये है उसका रीजन। इसलिए मोस्टली इंसान आखिरत का इनकार कर देते हैं, खुदा का इनकार नहीं करते वो लोग। आज भी ज्यादातर लोग इस दुनिया में यही मौजूद हैं कि खुदा है, लेकिन वो आखिरत को नहीं मानते। जैसे, और खुदा का कॉन्सेप्ट तो हर इंसान के अंदर मौजूद है, उसकी फितरत में मौजूद है। इंसान पे जब अगर कोई एथियस्ट भी है, उस पर अगर कोई मुसीबत आएगी ना, उसकी जान पर आएगी ना, उसके मुंह से भी या खुदा या खुदा वो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, क्योंकि वो फितरत में मौजूद है। अल्लाह ताला ने फितरत में डालकर भेजा है। तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है हर इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने डालकर भेजा है, जो आलम अरवा में हमसे वादा लिया गया था। और हर रिलीजन में भी, यहाँ तक कि जितने भी रिलीजन पाए जाते हैं, उन सब में गॉड का तसव्वुर मौजूद है। असल जो डंडी है वो आखिरत के अकीदे में है। गॉड को तो सब मानते हैं, लेकिन उसके साथ किसी न किसी को शरीक ठहरा लेते हैं। जैसे मुशरिकीन मक्का भी यही करते थे। मुशरिकीन मक्का अल्लाह ताला का इनकार नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह ताला के साथ उन्होंने छोटे छोटे इलाह और बना लिए थे कि ये हमारे सिफारिशी हैं, ये अल्लाह ताला तक हमारी रसाई करा देंगे। ये लात और उज्जा, ठीक है, अल्लाह ताला सुप्रीम गॉड है। पहले भी नाम हुआ करते थे अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, अल्लाह का बंदा। यानी वो अल्लाह को मानते थे, सुप्रीम गॉड, सबसे बड़ा गॉड अल्लाह को ही मानते थे। लेकिन उनका जो असल जुर्म था वो ये था कि अल्लाह के साथ उन्होंने और खुदाओं को भी शरीक ठहरा लिया था, जो कि उन्होंने 360 बुत रख दिए थे, और वो ये कहते थे कि ये हमारी सिफारिशी करते हैं। ऐसे ही आप वो क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वहां भी आपको गॉड और गॉडेस का आपको वो कॉन्सेप्ट मिलेगा। एक तो लिखा जाता है इंग्लिश में बड़े जी से गॉड, यानी ये सबसे बड़ा गॉड है, वो सिर्फ एक है। लेकिन उसके नीचे छोटे छोटे गॉड मौजूद हैं जो कि वो छोटे जी से लिखते हैं। ऐसे ही आपको हिंदुइज्म में मिलेगा, एक होते हैं देव और एक होते हैं महादेव। यानी महादेव, उससे बड़ा कोई देव नहीं। तो वो भी एक को सुप्रीम की मांगते हैं, मानते हैं कि ये सुप्रीम गॉड है, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे खुदाओं को शरीक ठहरा लेते हैं। असल जो जुर्म है इंसानियत का, वो खुदा का इनकार कोई नहीं करता। मोस्टली इंसान खुदा को मानते हैं, लेकिन एक तो उसके साथ शिर्क कर देते हैं। जैसे एथियस्ट है या एग्नोस्टिक है, वो क्या कहते हैं कि हाँ खुदा तो मौजूद नहीं है, लेकिन कोई ना कोई सुप्रीम बीइंग मौजूद है जिसने इस कायनात को क्रिएट किया है। वो सुप्रीम बीइंग उसको कह देते हैं कि हाँ कोई है मौजूद। एग्नोस्टिक कहते हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो एक न एक पावर को मानते हैं कि जिसने इस कायनात की, वो जिसकी वजह से ये कायनात बनी है, चाहे वो पावर को वो कोई भी नाम दे ले, लेकिन उनकी फितरत में है
کہ ہاں ایک تو موجود ہی ہے. یعنی جو انسانوں کا اصل جو جرم تھا، ایک تو یہ تھا کہ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، خدا کو مانتے ہیں ہم موسٹلی انسان، لیکن اس کے ساتھ وہ شرک کر لیتے ہیں. ایک تو یہ جرم ہوا. دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے عقیدے میں ان کی ڈنڈی ہے. آخرت کا عقیدہ جو ہے ان کا وہ مضبوط نہیں ہے. اور وہ آخرت پہ کیوں ایمان نہیں لانا چاہتے، وہی اس آیت میں بتایا ہے. یعنی یہ مانتے ہیں کہ قیامت آ کر بھی رہے گی، یہ اس چیز کو ہی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہڈیوں کو بھی جوڑ دے گا، ہمارے پور پور کو بھی جوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھا دے. لیکن یہ آگے بھی جرم کیوں کرتے رہنا چاہتے ہیں؟ تاکہ ان کی جو بدعمالیاں چل رہی ہیں ان میں کوئی وہ خلل نہ پڑے. نہ تو یہ انسان وہ قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کا وہ خاتمہ تو ہونا ہی ہے. اگر جو چیز بنی ہے اس کا خاتمہ ہونا طے ہے. اور یہ تو آج کی سائنس میں فیکٹ بن چکا ہے کہ یہ دنیا کا خاتمہ ہے، اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں. تو قیامت کا انکار بھی آج کی ڈیٹ میں بھی کوئی نہیں کر رہا، اور آخرت کو یہ ناممکن نہیں سمجھتے. یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، یہ مانتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، لیکن جا کر کس نے دیکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گی، لیکن انسان جو کام کر رہا ہے، یعنی ابھی آخرت کو انسان نہیں مان رہا تو جو مرضی وہ کرتا پھر کوئی پوچھ گچھ نہیں. لیکن جیسے ہی وہ آخرت کو مان لے گا پھر کیا ہوگا؟ آخرت کو ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد ہمیں جواب دہی کرنی ہے اپنے ہر ایک عمل کی. ہمیں جا کر جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کی جواب دہی پکی ہے. یہ ہے آخرت. اگر اس کو مان لیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو اب ہم گناہوں کی زندگی جی رہے ہیں، جو ہم عیاشی کر رہے ہیں ہماری، وہ سب بند ہو جائیں گی. اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ آخرت کا انکار کر دیتا ہے. کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے آخرت کا انکار کر دو. علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے. صرف اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو اس جہان سے گناہوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا. اور مزید اس میں یہ بات ایڈ ہو جائے کہ وہ صرف دیکھ نہیں رہا ہے، بلکہ جب آپ مرنے کے بعد یہاں سے جاؤ گے تو وہ آخرت میں آپ سے جواب دہی بھی کرے گا. تو پھر کیا کوئی انسان گناہ کر سکتا ہے؟ اس پوری کائنات سے گناہوں کا تصور ہی ختم ہو جائے گا صرف اتنے سے کانسیپٹ سے کہ خدا دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا، بلکہ جب ہم یہاں سے جائیں گے وہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا تو ہم سے وہ جواب دہی بھی کرے گا. تو پھر کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ گناہ کر دے، کوئی کام اس رب کی مرضی کے خلاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ کے باغیوں کا وہ دوست بنا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو نہ کھپا دے. سب کچھ کرے گا اگر اس کو یقین ہو جائے. تو یہاں آخرت کا جو انکار لوگ اصل میں کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے تاکہ جو ان کی زندگی جیسے چل رہی ہے نا وہ ویسے ہی چلتی رہے. جو عیاشیاں وہ کر رہے ہیں، جو لوگوں پہ ظلم وہ کر رہے ہیں، وہ ایسے ہی ڈھاتے رہے، وہ عیاشیاں ان کی کنٹینیو رہے. خدا کو ماننا ہے ہاں مان لیں گے، لیکن آخرت تو ہماری عیاشیوں کے آڑے آ جاتی ہے. ایک بھائی ٹھیک ہے، خدا ہے ٹھیک ہے، ہاں روزے رکھنے ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہیں کہ بہن کا وراثت میں حصہ بھی دینا ہے تو پھر کیا اس کے وہ ہوتے ہیں؟ آخرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرے گا وہاں پر. تو وہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے گا بعد میں، جبکہ بعد میں نہیں دیکھا جائے گا. بعد میں جو ہوگا وہ ہم سے دیکھا ہی نہیں جائے گا، وہ پھر ہم بے بس ہوں گے. تو یہی ہے کہ آخرت کو ماننے کے بعد کچھ اخلاقی پابندیاں انسان پر لگ جاتی ہیں، وہ اخلاقی پابندیاں اس کو کرنی پڑتی ہیں، ان پر عمل اس کو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ نہیں کرے تو اس کے آخرت کے عقیدے میں کہیں نہ کہیں وہ کمی ہے. اصل
جو آخرت کو ماننے میں جو چیز آڑے آتی ہے انسان کے، وہ ہے نفسانی خواہشات. اس کو سب سے پہلے اپنی نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا. یہی آخرت کے عقیدے میں اس کے آڑے آتی ہے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس کو کہتی ہیں کہ دنیا کی طرف بھاگ، دنیا کی طرف دوڑ. اور آخرت کہتی ہے کچھ اور، کہ سب سے پہلے اسے ہی کچل. یہ تجھے گناہوں کی طرف مائل کر رہی، سب سے پہلے اسے ہی دبا. اور انسان جو ہے نا دنیا کے اندر اتنا مگن ہے نا کہ وہ آخرت کی طرف کو سوچنا ہی نہیں چاہتا. یعنی اپنی عیاشیوں میں، اپنی نفسانی خواہشوں میں اتنا مگن ہے، وہ اس بات پہ سوچنا ہی نہیں چاہتا کہ آخرت ہوگی یا نہیں ہوگی. اس سوال کو ہی وہ illogical سمجھتا ہے. وہ اس کی طرف سے، آخرت کی طرف سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ آنی ہی نہیں ہے. آج بھی جو زیادہ تر انسان دنیا میں موجود ہیں، خدا کو تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں مانتا ہے، بھلے اس کے ساتھ وہ شرک کرتا ہو، لیکن آخرت کا انکار اکثر لوگ کرتے ہیں. میجورٹی کا جو ریزن ہے وہ آخرت کا ہی انکار ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں ہی کلیئر کٹ بتا دیا کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان پر اسلام کی دعوت بے نتیجہ ہے. کیونکہ اسلام کی دعوت جو بیس کرتی ہے، جو اسلام کی دعوت جس چیز پر کھڑی ہے، وہ آخرت کے عقیدے پہ کھڑی ہے. یعنی آپ کو سب کچھ ملے گا یہ آخرت میں. آپ یہاں نیکی کریں یا صدقات دیں یا زکات دیں، اس کا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں. اور جو بندہ آخرت کا انکار کر دے تو اس پر اسلام کی دعوت بے نتیجہ ہے. آپ کسی ایسے بندے کو اسلام کی دعوت ہی نہ دیں جو آخرت کو نہیں مانتا ہو. سب سے پہلے اس کو آخرت کا کانسیپٹ ہی کلیئر کریں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، تبھی وہ اسلام لے کر آئے گا، ادروائز وہ اسلام نہیں لا سکتا. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. تو یہ ہے، اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. یعنی انسان جو عیاشیاں کر رہا ہے، جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، وہ ویسے ہی اس کی چلتی رہے. وہ آخرت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا. اس کو ایک مثال سے سمجھے کہ جیسے بلی کو دیکھ کر وہ کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے. جیسے بلی نے کبوتر پہ جھپٹا مارا، ٹھیک ہے، لیکن کبوتر یہ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچے کہ بلی چلی گئی، تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کبوتر نے بلی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور سوچ رہا ہے کہ اب میری جان بچ گئی. ایسے کوئی بچ جائے گی؟ بلی تو اس کو پھر بھی جھپٹ لے گی. اسی طرح یہ انسان ہے کہ اگر یہ آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے انسان، اور آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے کہ اب وہ نہیں آنے والی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا آخرت نہیں آئے گی؟ کیا وہ جو بلی تھی وہ اس کبوتر کو چھوڑ دیتی ہے اس کی آنکھیں بند کرنے سے؟ وہ کبوتر تو اپنے آپ میں گمان کر رہا ہے کہ میں نے آنکھیں بند کر لی، اب بلی بلی مجھے نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بلی وہاں کی موجود نہیں ہے، وہ آپ کو کھا جائے گی. ایسے ہی انسان، سیم انسان کو سمجھے کہ انسان اگر آخرت کی طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ آخرت ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخرت نہیں ہونے والی، وہ آخرت ہو کر رہے گی. وہ جیسے وہ بلی اس کبوتر کو کھا جائے گی، ایسی آخرت تمہیں کھا جائے گی اگر تم نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے رکھی. تو یہاں اصل ریزن جو بتایا گیا ہے انسان کی کہ آخرت کا وہ انکار کیوں کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ اپنی عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ ان اخلاقی پابندیوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا نہیں چاہتا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس لیے انسان آخرت کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے. اور یہ تو صرف ایک اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انسان یہ اعتراض کرتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ انسان اٹھ جائے، تب راکھ وہ کہ راکھ ہو جاتے ہیں، مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں، پھر کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے جا کر دیکھا ہے؟ جب وہ جا کر دیکھ لے گا نا تو وہ آپ کو آ کر بتا نہیں پائے گا. اور جب آپ جا کر دیکھ لو گے تو آپ بھی آ کر کسی کو بتا نہیں پاؤ گے. یہی تو وہ چیز ہے. اور مرنے کے بعد کی زندگی کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے. نہیں ہونے کا آپ ثبوت دے دیجیے، کہ دے دیجیے. آپ نے جا کر دیکھ لیا کہ وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، کہ تب آپ آ کر ہمیں بتا رہے ہیں. اصل ریزن یہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، اور اس چیز پہ خدا قادر بھی ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی پاسبل بھی ہے،
اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں قسم بھی کھائی ہے، پہلی قسم قیامت کے دن کی، یعنی قیامت آ کر رہے گی، یہ دنیا خود اس بات پر گواہ ہے کہ اس کا ایک خاتمہ ہے، اور تمہارے اندر کا جو ضمیر ہے، جو نفس لوامہ ہے، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ آخرت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے پور پور جوڑنے پر وہ قدرت رکھتا ہے، لیکن انسان ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اصل میں وہ آخرت کا جو انکار کرتا ہے وہ کوئی عقلی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کی بنیاد پہ کرتا ہے، کہ جو وہ اپنی بدعمالیہ وہ کر رہا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی عیاشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا، اور ایگزامپل دے کے میں نے آپ کو بتا دیا، اگر وہ کبوتر بلی کو دیکھ کر یہ سمجھے، اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھے بلی چلی گئی، بلی نہیں گئی وہاں سے، ایسے ہی انسان اگر آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھے کہ آخرت نہیں ہونی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت نہیں ہونی، کیا لوجیکل آپ کے پاس دلیل ہے کہ آخرت نہیں ہونی؟ ہمیں بھی دیجیے، ہم بھی ہاں کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں تو جتنی بھی دلیلیں مل رہے ہیں آخرت کے ہونے کی مل رہی ہیں، اخلاقی دلیل بھی، اور جو پاسبلٹیز کی حد تک بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی دلیل ہمیں آخرت کے حق میں مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چیز کرنے پہ قادر ہے، انسان خود پہ غور و فکر کرے اور آخرت کی انسان تیاری کرے۔ جو نفسانی خواہشات کے پیچھے انسان لگا پڑا ہے، اس کی وجہ سے آخرت پہ ایمان نہیں لا رہا ہے، تو اللہ کہ وہ آخرت پہ ایمان لائے اور اپنی نفسانی خواہشات کو وہ چھوڑے۔ اگر سب انسان آخرت پہ ایمان لے کر آ جائیں تو دنیا سے کرائم ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے روڈ پر سونے کے سکے بھی گر گئے ہیں لیکن بندے کا آخرت پہ ایمان ہے، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا، اس کو پتا ہے میرے ہے ہی نہیں۔ کوئی کسی کا مال نہیں مار سکتا اگر اس کا آخرت پہ ایمان ہے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا اگر اس کا آخرت پہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اتنا عدل اور انصاف کرنے والا ہے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے اگر اس نے سینگ مار دیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں الٹا کر دے گا، قیامت کے دن اس کو سینگ دے دے گا اور اس سے کہے گا کہ مار۔ اتنا عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ وہاں کرے گا، ایک ایک انسان کی ایک ایک چیز کا وہاں آپ کو جواب دہی کرنی ہے، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا۔ دنیا میں تو انصاف پاسبل نہیں ہے، ہو بھی نہیں پاتا ہے، ہاں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی مجرم نہیں چھوٹ پائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ پورا پورا سب چیز کا حساب کر دے گا۔ تو یہی اپنی بات علامہ اقبال کے ایک شعر پہ میں دوبارہ سے ختم کرتا ہوں کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں صرف اتنا ہی یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو گناہ تو پاسبل نہیں ہے ہماری زندگی میں، اس کے سامنے گناہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو بس یہ یقین ہمیں کرنا ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی سے بھی گناہوں کا تصور مٹ جائے گا، اور دھیرے دھیرے اگر یہ یقین ہر انسان کو ہو گیا تو ہر انسان کی زندگی سے گناہ کی جو گناہ ہے اس کا تصور بھی ختم ہو جائے گا، یعنی گناہ کرنا تو دور، اس کا تصور بھی انسان ختم کر دے گا، اور اس پہ مزید یہ چیز ایڈ ہو جائے کہ صرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ آخرت میں جواب دہی بھی کرے گا، تو پھر تو وہ ہرگز کر ہی نہیں سکتا، اس چیز کی طرف کو وہ سوچے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔